والے بھی ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ۔ پہلے نمبر پر تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کر دیا المیتہ، مردار۔ المیتہ زور سے، المیتہ مردار۔ رب کریم مردار کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا قرآن کی تشریح قرآن کرے۔ قرآن کی تفسیر کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر کرتی ہے حدیث مبارکہ۔ ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالاجماع۔ یہ مختلف اقسام ہے۔ تو پہلی قسم ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ آئیے ذرا قرآن کی تشریح قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، المیتہ مردار حرام ہے۔ مردار قرآن کسے کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کھول، چھٹا پارہ سورہ مائدہ کھول، تجھے قرآن تشریح کر کے بتاتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے رب نے تمہارے اوپر میتہ کو حرام کر دیا ہے۔ یا اللہ، یہ میتہ آگے اس کی تشریح کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ میتہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی چیز میتہ کی تفسیر سنیے۔ مفسرین کرام نے لکھا وہ جانور جو حلال بھی ہو، وہ جانور جو حلال بھی ہو اور ذبح کے قابل بھی ہو۔ دو چیزیں، وہ جانور جو حلال بھی ہو۔ خنزیر حلال ہے؟ زور سے، اس کا حلال ہے؟ نہیں۔ وہ جانور جو حلال بھی ہو اور ذبح کے قابل بھی ہو، وہ جانور جو حلال بھی ہو ذبح کے قابل بھی ہو مگر بغیر ذبح کیے وہ مر جائے اسے مردار کہتے ہیں۔ ویسے جو اپنی موت مرا وہ مردار ہے، لیکن اس سے مراد، میتہ سے مراد وہ جانور جو ذبح کے قابل بھی ہو اور حلال جانوروں میں ہو۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، جانور حلال بھی ہو، ذبح کے قابل بھی ہو، اس کے باوجود بغیر ذبح کیے مر جائے اپنی موت، اسے مردار کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں۔ اس کی اقسام مفسرین کرام نے لکھی جو چھٹے پارے کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا والمنخنقہ، چھٹا پارہ، پہلی قسم والمنخنقہ، وہ جانور جو حلال بھی ہے، ذبح کے قابل بھی ہے، لیکن بغیر ذبح کیے گلا گھونٹ کر مر گیا، اسے منخنقہ کہتے ہیں۔ حلال ہونے کے باوجود، ذبح کے قابل ہونے کے باوجود، جب یہ اپنی موت مرا، اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اہل ایمان، یہ تمہارے لیے حلال نہیں، حرام کہہ دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ مردار جو اپنی موت مر گیا۔ پہلی قسم المنخنقہ، جس کا گلا گھونٹا گیا، چاہے خود گھونٹ کر مر گیا یا کسی نے گھونٹ دیا ہے، وہ حلال، زور سے، وہ حلال نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر والموقوذہ، قرآن نے ان کو ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ
وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، چھٹے پارے میں پہلے نمبر پر جس کا گلا گھٹا وہ مر گیا، وہ مردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ زور سے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ دوسرے نمبر پر جسے چوٹ لگی، چوٹ لگنے کے باعث مر گیا، حلال جانور تھا، ذبح کے قابل تھا، ذبح نہیں کر سکے، چوٹ لگنے کے ساتھ ہی مر گیا، وہ حرام ہے، حلال نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا بکری لے لے، بکری ہے، چوٹ لگی، سر میں لگ گئی، کسی ایسی جگہ پہ، بکری حلال ہے، ذبح کے قابل بھی ہے، ذبح نہیں کر سکے، چوٹ لگنے کے باعث مر گئی، اب وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، بلکہ حرام ہے۔ قرآن نے میتہ کی تشریح کی ہے۔ دوسرے نمبر پر موقوذہ، چوٹ لگنے سے جو مر جائے وہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر والمتردیہ، چوٹی سے گر کر مر گیا، گائے لے لے، بکری لے لے، پہاڑ پہ چڑھی چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے، وہاں چوٹی سے گر گئی، بلندی سے گر گئی، یا یوں کہیں کہہ دیجئے مقام کے چھت سے گر گئی، حلال ہے، ذبح کے قابل ہے، ذبح نہیں کر سکے، مر گئی، اب یہ حلال نہیں رہی بلکہ مردار ہو گئی، بلکہ زور سے، بلکہ مردار ہو گئی۔ اسے قرآن نے کہا حرم، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا، اس لیے دیکھیں مسلمان سارے انہیں حرام جانتے ہیں، انہیں حرام جانتے ہیں، جو جو حرام جانتے ہیں وہ بولے مسلمان انہیں حرام جانتے ہیں، لیکن ان کو واضح بیان کیا۔ اس کی وجہ ہر وقت ہر کسی کو ہر جگہ سے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، میری بات سمجھے، ہر وقت ہر کسی کو ہر جگہ سے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا نقصان ہو جائے، تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، تم مردار کہیں لوگوں کو کھلانا نہ شروع کر دو، دیکھ رہا ہے اللہ، جس اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، ارے اسی کی بغاوت کر رہے ہو۔ تیسرے نمبر پر بیان کیا متردیہ، والمتردیہ تو جو بلند جگہ سے گر کر مر گئی، ہے بھی حلال، ذبح کے قابل، لیکن حلال نہیں کر سکے، گرنے کے ساتھ مر گئی، اب وہ حلال نہیں رہی بلکہ وہ مردار بن چکی ہے، بلکہ وہ مردار بن چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کو سمجھ آ رہی ہے ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے اس سے اگلی چیز بیان فرمائی، والمتردیہ تو آگے فرمایا والنتیحہ تو، ارے چلتے چلتے ٹکر لگ گئی، چاہے وہ گاڑی کی ٹکر لگے، چاہے وہ جانور کو جانور کی ٹکر لگے، چاہے وہ جانور کو پہاڑ سے ٹکر
جانور کے پہاڑ، جانور کے کہیں چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے، وہاں کوئی درندہ آ گیا اور اس نے اسے مار دیا. جانور کو درندے نے مارا، خون تو بہہ گیا ہے لیکن اس نے پھاڑ دیا. قرآن نے واضح کر دیا صرف خون بہنا شرط نہیں ہلن کے لیے، بلکہ حلال تب ہوگا جب اللہ کے نام کو بلند کیا جائے. اس لیے قرآن نے کہا وما اکل السبع، اور کسی درندے نے جب اسے پھاڑ دیا ہے وہ بھی حرام اور مردار ہو گیا ہے. یا اللہ حلال کون سا ہے؟ اللہ نے آگے لفظ الا استثناء کر کے دیکھیں، الا جہاں بھی آتا ہے نا وہ پچھلے احکامات کو ختم کر کے ایک نیا حکم شروع کرتا ہے. اگر ذوق ہو تو میں اس کی مثال دوں. سبحان اللہ. ایسے نہیں، ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیسے پڑھا؟ لا الہ، زور سے، لا الہ الا اللہ. لا الہ کے بعد کیا ہے؟ الا. کیا ہے؟ الا. الا نے سارے